کے اندر پہنچیا، جس وقت دمشق کے اندر پہنچیا شمر نے ایک صوبائی نو اپنے امیر یزید کو بھیجیا، اس کو خوشخبری سناؤ کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر قلم کر لیا اور وہ ساتھیاں نے بھی سر قلم کر کے نیزیاں نے ڈنگ کی۔ ابن زیاد نے دمشق کی طرف روانہ کر دیتا ہے اور دمشق کے قریب پہنچ چکی ہے۔ صبح جس وقت یزید کو پہنچیا، یزید نے جس وقت خبر سنی، اس نے پورے دمشق کے اندر ملک شام کے اندر شبیدہ اعلان کرا دیتا کہ ساڑھے اس باغی دے توبہ نعوذ باللہ کے رتے ہوئے کافر دے آج کی اس کا حشر دیکھو، جنہیں سارے نہ ٹکر نہیں ہے وہ حشر نہیں ہوتا ہے۔ ملک شام والا دمشق والے نے ایک خوشی کی تھی، اینا جشن منائے، انہیں خوشی عید سے نہیں منائی جاتی جتنی انہیں شامیہ نے دمشق والے نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو تو بعد انہیں یزیدیاں نے خوشی منائی۔ نہایت مختصر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا شہادت تو بعد آتا جڑا لٹیا ہوا قافلہ مظلوم کربلا قیدی، جس وقت شمر انہاں قیدیاں نو یزید کے دربار کے اندر لے کے گئے، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کا سر مبارک شمر نے یزید کے دربار کے اندر پیش کیتا اور یزید نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کا سر مبارک اپنے سامنے رکھیا۔ یزید ظالم نے ہاتھ کے اندر چھڑی پکڑی، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کے لبا سے مارنی شروع کر دی۔ لبا نے جس وقت چھڑی ماری، یزید کے دربار کے اندر صحابی رسول موجود تھی، اس نے کیا کہ ظالمان اس چھڑی پیچھے ہٹانا ایک اور لب مبارک کے جنہوں مصطفیٰ چھوڑا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین دی او لب مبارک نے ہوٹ مبارک نے جنہوں سیدہ طیبہ طاہرہ چمنیہ سن، ظالمان چھڑی پیچھے کر رہا ہے، بلکہ یزید کے دربار کے اندر روم کا ایک کیسر سفیر جڑا ہے وہ بھی موجود سی، یہودی سی۔ انہیں جب دیکھا نا کہ یہ ظالم جڑا ہے کہ کٹے ہوئے سال دے لبا دے ہوتے چھڑے مارے آئے، اس یہودی روم دے سفیر نے انہیں کیا کہ سر کہتا ہے، سر کہتا ہے۔ یزید کیا لگا ایک باغی دا سارے جس نے کوشش کی تھی کہ میں نے کرسی مل جائے، میں نے حکومت مل جائے، مگر اس کو حکومت بھی نہیں ملی، کرسی بھی نہیں ملی، سارے قلم کیتا گئے۔ اور یہودی سفیر کیا لگا کہ یہ باغی دا سار نہیں لگتا، باغی کرسی دے تو دسو کہ یہ نام کی جب ساتھ تسی کٹ کے نیزیاں سے ٹکا کے اپنے دربار میں اور اپنے سامنے رکھ کے چھڑیاں پہ مارنا ہے، ذرا یہ دس کہ یہ سر ہے کہ یہ نام کی ہے، یہ باپے کا نام کی ہے، یہ ماں کا نام کی ہے۔ یزید کیا لگا یہ نام حسین ابن علی، یہ نام حسین ابن علی ہے، یہ باپے کا نام علی ہے، ماں کا نام
یہودی سفیر کہنے لگا کہ تسی لوگ ظالم تھے، کیوں نہیں کہتے تھے کہ سارے نبی دے نواسے دا سر، سارے نبی دے نواسے دا سر کنے تھے؟ تسی ظالم لوگ دے یہ مسلمان کیا دے دواری اپنے نبی دے نواسے دا سر قلم کر کے نیزیاں دے لگا کے تے اپنے سامنے رکھ کے چھڑیاں پہ مارنا ظالماں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نواسا، حضرت داؤد علیہ السلام کو لے کے تے میرے تک 70 پشتہ کا فاصلہ ہے، مگر پھر بھی لوگ میری عزت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نواسا ہے۔ لوگ کو یہودی سفیر کہتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام دے میں نواسا تسی اپنے نبی کے نواسے میں شہید کر کے تے پھر وہ لبا تے ہونا تے چھڑیاں پہ مارنے ظالم تو باقی ہے۔ یزید کہہ لگا اگر تو روم کا سفیر نہ ہوتا میں تیرا سرم قلم کروا دیتا۔ روم کا سفیر کہنے لگا میرا تے بڑا حیا پہ کرنا ہے کہ میں روم کا سفیر ہاں تو اپنے نبی دے نواسے دا حیا نہیں کیتا ہے۔ میں نے کہا تیرے تے لعنت بستی رہے، نہایت ہی ادب دے نال مختصر کرنا تو واپسی دا بھی ذکر کرنا ہے۔ یزید نے جس وقت دیکھا کہ ہر پاسوں لعنت ہی لعنت برسنی شروع ہو گئی، حضرت امام زین العابدین نے بلایا، کیا لگا جو کچھ ہونا سی ہو گیا، اور جیڑی بھی تو مطالبہ کرے گا، جیڑی بھی تو خواہش کرے گا، تیرا مطالبہ جڑا وہ منیا جائے گا، تیری خواہش جڑی وہ پوری کر دی جائے گی۔ حضرت امام زین العابدین دے ہاتھ وچ ہاتھ کریاں پیراں چبیڑیاں پائیاں ہوئیاں نے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی، حضرت رباب بھی کہتی اور حضرت سکینہ بھی کہتی ہے۔ مسلمانوں ذرا توجہ کرو، آل نبی اولاد علی ملک شام کی قید کے اندر جنہوں نے اپنے سب کچھ نانے کے دین تو قربان بھی کروا لیا، پھر بھی قیداں دے وچ انیاں مشکلاں بھی برداشت کیتیاں، لیکن صبر دا دامن نہیں چھڈیا، صبر دا دامن نہیں چھڈیا۔ یزید کہنے لگا اے زین العابدین جو کوئی مطالبے ہے نہیں وہ میں تیرے پورے کر دے گا، پیچھے جو کچھ ہو گیا ہے وہ بھی ہو گیا ہے، میرے زیادہ چنگا نہیں کہ اپنے تے گل نہیں ہوں گے۔ ساری بنیاد ہی حضرت امام حسین کو شہید کروانے والے یزید کی، سارا الزام میرے زیادہ لا رہے کہ آپ سچا ہو گئے، باقی جتنا بھی سچ بولے جتنا بھی جھوٹ بولے کبھی جھوٹا بندہ سچا ہو سکتا نہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا بھائی مانا میرے تیرے تے کوئی تو امید نہیں، تو میرے مطالبے پورے کر دیں، کیا کہ ضرور کرا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا پھر میرے 4 مطالبے تھے۔ کتنے مطالبے تھے؟ 4 مطالبے تھے۔ پہلا مطالبہ یہ کہ میرے باب حسین کا قاتل جڑا وہ میرے حوالے کر دیتا جائے۔ دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے میرے باب حسین کا سر جڑا ہے وہ میرے حوالے کر دیتا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ کل جمعہ مبارک کا دن ہے، دمشقی جامعہ مسجد کے اندر میرے خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جاوے۔ چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ اے مظلوم کربلا قیدی انہاں نوں سلامتی دے نال عزت دے نال واپس مدینہ تو رسول پہنچا دیتا جائے۔ یزید کہنے لگا میں تیرے ان 4 مطالبے تے کوشش کرنا کہ پورا اتراواں۔ حضرت امام زین العابدین فرمایا کہ تیرے کو امید کوئی نہیں ہے، تو میرے مطالبے پورے کرے۔ میں کہا کوشش کرنا۔ سارے
یزیدیاں کو کٹھیاں کیتا یزید نے دربار کے اندر شمر نو بھی خولی نے عمر و سال کو بھی یزید کیا لگا دوستو امام حسین کا سر کی نے قلم کیتا ہے اس کو کس نے شہید کیتا ہے کیونکہ پہلا امام زین العابدین کا سوال کے مطابق آئی سی کہ میرے باپ حسین کا قاتل میرے حوالے کر دیتا ہے جدو یزید نے پوچھا ہے شمر کو خولی نو ہونا کیا اسے نہیں کیتا خولی بھی مکر گیا شمر بھی مکر گیا اور سارے مکر گئے کو منن بات تیار نہیں ہے گا کہ اسی امام حسین کا سر قلم کیتا جس بے ایمان شمر نے جدو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سر سجدے تو رکھے لیکن ظالم لوگ یزیدی جڑے نے یزید دے کے مکر گئے من دے کوئی نہیں کوئی یزیدی نہیں منیا تے یزید کیا لگا امام زین العابدین چلو یہ مطالبے نو چھڈو تسی مندا کوئی نہیں مندا کوئی بیان دے حضرت امام زین العابدین فرماتے او بے ایمانا مینوں تے اگے تیرے تو امید کوئی نہیں سی تو میری گل پہلا مطالبہ پورا کرے گا جس وقت مطالبہ پورا نہ کیتا چلو دوسرا مطالبہ کا پورا کر دینا آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے دوسرا کر او یزید بے ایمان نے اپنے خطیب نو اپنے ملا یزیدی نو ایک پہلے ہی حکم دے دیتا پہلے پکیاں پکا دیتیاں کہ کل جمعہ مبارک کا دن ہے تو اذان جمعے دی ہون تو پہلے تو ممبر دے چڑھ کے خطبہ شروع کر دیں خطبہ اذان تو پہلے شروع کر دیں کہ کل جامعہ مسجد دمشق بڑے لوگ جمعہ پڑھن واسطے آنے تے تیری خطابت اور تیری تقریر کا پتہ لگ جائے تو کتنا بڑا خطیب ہے گئے کہ میری تو تعریف کرنی ہے میری حکومت کی تعریف کرنی ہے امام حسین کے خلاف بولتا ہے ممبر سے بیٹھ کے دمشقی جامعہ مسجد کے اندر جمعے کے وقت تے تو میری تعریف کرنی میری حکومت کی تعریف کرنی امام علی مقام کے خلاف تقریر کرنی ہے کہ کل تیری تقریر کا پتہ لگ جانا چاہیے لوگ جنہیں تیرے داد دیں گے اور ملا یزیدی چند ٹکیا کے اپنے دین کو بیچ بیٹھا اور دنیا دی لالچ پیچھے آ کے یزید کو کہنے لگا تو فکر نہ کر جمعے کا وقت ہی ہوں گے جس وقت اللہ دی جمعہ مبارک کا وقت آیا کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر لوگ ذوق در ذوق آئے کیوں آئے کہ آج دیکھ رہے ہیں مدینے دا مسافر حضرت امام زین العابدین نے یزید دے نال کے مطالبہ رکھے آئے کہ کل جمعہ مبارک کے اوتے مینوں جمعے دے وقت دے اوتے خطاب کرن دی اجازت دیتی جائے تقریر کرن دی اجازت دیتی جائے اج دیکھنے آ کہ حضرت امام زین العابدین کوفے دمشق دی جامعہ مسجد اندر خطاب کرن دی تقریر کرن اج اس سید دی ذرا تقریر تے جا کے سن کے آئیے سبحان اللہ دمشق دی جامعہ مسجد اندر لوگ ذوق در ذوق آئے مسجد اندروں باہروں بھر گئی لوکاں دے نال حضرت امام زین العابدین بھی مسجد دے اندر نے یزید پلید بھی مسجد دے اندر ہے اس دے سفیر اس دے وزیر اس دے امیر وہ بھی جب مسجد دے اندر کہ آج دیکھنے ہیں کہ ساڑھا مولوی یزیدی کی تقریر کرتا ہے کہ سید تقریر کی کرتا ہے سبحان اللہ لوگ سنن واسطے جس مسجد دے اندر جمع نے او یزیدی ملا نے اذان تو پہلے کیونکہ انہیں یزید نے وہ کیا ہویا سی نا حضرت امام زین العابدین پہلی سب سے بیٹھے ہوئے مسجد لوگوں نے بھری ہوئی ہے یزید بھی بیٹھا ہوا ہے اس یزیدی ملا نے تقریر شروع کی تھی تقریر کردیا کہتا ہے یزید کی تعریف کرنی شروع کر دی یزید ساڈا امیر ہے یہ دادا بھی اس نے بھی حکومت کی تھی حکومت کی یہ بھی ساڈا امیر بن چکی آئے اور جس وقت یزیدی ملا نے یزید کی تعریف کی تھی یزید کی حکومت کی تعریف کی تھی تعریف کرتا پیا ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں یزیدی کہ اس خطیب نے سارے امیر کی تعریف کی ہے سارے امیر کی حکومت کی تعریف کی ہے اس تاجے کی تعریف کی ہے اس باپ کی تعریف کی ہے جب بعد میں جو وہ یزیدی خطیب جو ہے نا وہ حد تو بڑھتا ہی جا رہے ہیں
امام علی مقام حضرت امام حسین کے خلاف پہ بول کہتا ہے کہ باغی آیا سی کرسی دے لالچ وچ آیا سی اسی انہاں دا سر قلم کر دتا گیا اور جس وقت حد تو بڑھتا گیا یزیدی خطیب بے ادبیاں سے اتر آیا حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو گئے آپ فرمایا یزیدی دی ملا اپنی زبان بند کر لے تیری بکواس نہ کر تیرے امیر نے جڑے میرے نال مطالبے کیتے انہیں ایک بھی پورا نہیں کیتا یہ اپنی زبان نو بند کرنا بے ادبیاں تے استادیاں کرنی اے بند کر کے تے حضرت امام زین العابدین یزید کو مخاطب کیتا آپ نے فرمایا بھائی مانا او یزیدا ترا میرے ول دھیان دے کر تو میرے نال مطالبے کیتے سن کہ آپ دا باپ دا قاتل بھی تیرے حوالے کر دیوانا مگر تو میرے باپ دا قاتل میرے حوالے نہیں کیتا میرے نال تو کر باتا کیتا سی جمعہ تو مبارک دے امام زین العابدین تینو خطاب کرنے کی اجازت دی جائے گی تینو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے گی میرے امام زین العابدین نے فرمایا سیدہ تو اپنے یزیدی ملا نو اجازت دے دی ہے اور پہلے منبر تے چڑھا دیندا ہے او بے ادبیاں تے استادیاں شروع کر دتیاں نے جڑا تو میرے نال دوسرا مطالبہ کیتا سی جمعہ تو مبارک تقریر کردا مطالبہ پورا کر جو حضرت امام زین العابدین نے یزید مخاطب کیتا نا وہ مسجد کے اندر جتنے بھی لوگ جمعہ پڑھنے واسطے آئے سن وہ یزید حمایتی بھی سن اور یزید حامی یزید نو منن والے بھی بیٹھے ہوئے سن انہاں آکھیا جی بچے نے گل کی ہے تے گل تے صحیح کی گل نے صحیح کی گل ساڈے امیر دے نال مطالبے ہوئے نہیں مگر ساڈے امیر نے ساڈے بادشاہ نے یزید نے اپنے خطیب کو اپنے ملا یزیدی ہو تقریر کرنے کی اجازت دے دی ہے چاہیے سی سید کو اجازت دے دی تھی گل دے سونے دے تقریر دے سونے کہندا کی ہے اس تو بعد جو فیصلہ ہوگا کر لیں گے یزیدی نے حامی لوگ یزید کو منن والے کھڑے ہو گئے انہیں کہ یزید گل سن اس بچے دے نال جڑے کل مطالبہ کیتے نا وعدہ کیتا میرے وہ تے پورا کر یزید نے سوچا ہن میرے نال جڑے لگے ہوئے وہ بھی میرے خلاف ہو گئے یزید کہنے لگا اپنے حامیوں نے تانوں نہیں پتہ ہے سید انہیں تقریر کی تھی تو لوگوں نے دل جڑے نے وہ بدل جانے تھے یہ سید مدینے پاک یہ تقریر نہ اجازت اور آخر یہ اجازت دے مطالبہ ہویا تھا وعدہ ہویا وعدہ پورا تھا وہ یزید دے جڑے نال حامی سن یزید دے منن والے لوگ جڑے انہوں نے اپنی اجازت دی یزید مجبور ہو گیا سیدنا زین العابدین کو جدو یزید نے اجازت دی میرے امام زین العابدین جدو منبر رسول دے جدو جناب فرما ہوئے امام زین العابدین پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی دیے پھر مدینے دے تاجدار دے درود و سلام دے قدرے پیش کی دینے امام زین العابدین فرمایا لوگوں ذرا توجہ دے نال میری تقریر سننا لوگوں میرا خطاب ذرا توجہ دے نال سننا میں تمہاری مسجد دا امام دی خطیب نہیں آگا میں مستقل اس مسجد دا امام نہیں آگا میں تے مدینے پاک دا مسافر میں تے مدینے پاک دا قیدی ملک شام دے اندر مینوں قیدی بنا کے اللہ کے آئے اے میری تقریر سنن والےو میرا نام زین العابدین میرے باپے دا نام حسین بن علی میرا باپا اولیاء دا سردار
سچ فرماتا پہ آئے ادھر جدو یزید نے ویکھے آؤ مسجد کے اندر شور پہ گیا ہے میرے حامی تے میرے مدد والے میرے نال حمایت کرنے والے امام زین العابدین کو داد پہ دیندے نے امام زین العابدین کو حوصلہ پہ دیندے نے یزید نے اقبال کی دے نال اشارہ اس مؤذن کو کر دیتا ہو مؤذن اشارہ دیتا ہو اذان پڑھ تو اذان جنوں پڑھے گا نماز اذان پڑھے گا معاملہ طرف پر ہو جائے گا نماز جمعہ ادا کرن تو بعد انہاں دے نال بیٹھ کے گل کرواواں گے مؤذن نے جدوں اذان پڑھنے شروع کر دتی جمعہ مبارک دی اذان پڑھنے مؤذن نے جدوں شروع کیتے اذان مؤذن پڑھدا پیا ہے میرے امام زین العابدین بھی سونے نے کوئی دمشقی مسجد دے اندر جتنے لوگ جمعہ مبارک پڑھن واسطے آئے نے اذان سنتے پئے نے مؤذن اذان پڑھدا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب مؤذن نے نبی کریم دا نام اسم گرامی محمد نے آئے حضرت امام زین العابدین نے اپنے سر کو ماما شریف اتار کے فرمایا مؤذنات اسمام دواست آئے ذرا روک جا اذان رو بند کر دے ذرا روک جا مؤذن جو اذان روک لے آؤ حضرت امام زین العابدین فرما دے اور زیدہ حضرت دست سے اذان دے اندر تیرے نانے دا نام محمد یا میرے نانے دا نام محمد اور زیدہ تیرے دادے دا نام محمد یا میرے دادے دا نام محمد یزید کی لوب کر کے آؤ حضرت امام زین العابدین فرما دے اور یزیدہ جے تو کمے جے تو آنکھیں کہ میرے نانے دا نام محمد اگر تو جھوٹ بولنا پہ آئے جے تو کمے امام زین العابدین تیرے نانے دا نام محمد میرے امام نے فرمایا یزیدہ حضرت داستے سے میرے باب حسین و شہید کیوں کروایا ہے اور ظالمہ دس میرے باب حسین و شہید کیوں کروایا ہے یزید دلانتا بستیاں شروع ہو گئی اور یزید نے دوسرا مؤذن اشارہ دیتا اذان مکمل کر مؤذن نے اذان مکمل کی تھی جمعہ مبارک کی نماز ادا کی گئی جب نماز وہ فارغ ہوئے یزید دوسرا کھڑا ہو گیا کہنے لگا کوئی بندہ مسجد چھو باہر نہ جاوے جمعہ مبارک پڑھن تو بعد میں تمہارے نام گل کرنا چاہنا لوگ مسجد کے اندر بیٹھے رہے نماز تو پڑھ کے بیٹھے رہے ادھر یزید کہنے لگا لوگوں میرے دل لعنت نہ بھیجو ابن زیاد دل لعنت بھیجو میں حسین کو قتل نہیں کہتا ہوں لوٹا کا یزیدہ لعنت تیرے جو امام علی مقام و شہید کروان والا یزید تو ہی ہے سجیوں دے کپیوں دے اگوں اودے حامی تے حمایت کرن والے اودے منن والے سارے یزید تے لعنت برسانی شروع کر دتی یزید نے جدوں سوچیا کہ ہن میں بدنام ہو گیا تے جلدی دنال حضرت امام حسین کو کہا حضرت امام زین العابدین کو کہا لگا تسی پریشان نہ ہو میں تہاڈی حوصلہ افزائی بھی کرنا وا بلکہ قریب دی کتاباں دے اندر بات موجود ہے یزید حضرت امام زین العابدین اور آپ نے ایک آپ نے لوگ کیا کیا اپنے گھر کے اندر لے کے گیا اور حضرت امام حسین کا سر مبارک اپنی گودی کے اندر آ کے یزید نے اپنے رخسار کے اوپر اپنے سر اوپر ہاتھ مار کے کہندا ہائے اے کی ہو گیا کوئی اج بھی وہی کرتے نے تو کرتے یزید نے امام علی مقام کا سر گودی وچ رکھ کے نا دیکھا لا ہائے اے کی یزید سب تو پہلے ماتم یزید کے کرو شروع جتنے بھی ماتم سارے یزید یہ کون راضی پہ کرتے حضرت امام زین العابدین فرمایا ظالمہ تو کوئی مطالبہ پورا نہیں کیتا ہو
یزید کہہ لگا امام زین العابدین صبر کرو میں تمہارے حوصلہ افزائی کرنا وا بلکہ یزید نے امام علی مقام کے پیارے حضرت امام زین العابدین کو دلاسا دیتا کھانا پیش کیتا گیا پھر امام زین العابدین نے فرمایا بھائی مانو اسی کھانا نہیں کھانا دن دن تو سانو پیاسیاں کے میرے پاپے حسین کو شہید کروایا ہے نہایت مختصر کرنا اپنے نال دوستا ادھر جس وقت یزید لے گیا تیرا تیسرا مطالبہ پورا کر دینا ہو تیرو خریت دینا مدینے پاک اچھا دیتا جاندہ ہے ادھر دوستا یزید نے نمان بشیر کو بلایا جس وقت بلا کے ایک فوجی نے کیا کرتی اندر ایک کافرہ تیار کیتا گیا اٹھ بلائے گئے اٹھنیاں بلائیاں گیا نے سواریاں کا انتظام کیتا گیا جدید اپنے کھاتے اندروں اپنے دربار کے اندروں اس کو تو ایک کافرے قیدی کو دوبارہ واپس مدینے پاک میں روانہ پیا کرتا ہے سواریاں آ جاندیاں نے انہاں سواریاں جو دے سیدہ زینب سوار ہوندیاں نے انہاں سواریاں جو دے سیدہ سکینہ سوار ہوندیاں نے انہاں سواریاں جو دے امام زین العابدین سوار ہوندے نے حضرت رباب ہوندیاں نے حضرت ام کلثوم ہوندیاں نے حضرت رقیہ ہوندیاں نے امام علی مقام دے جڑے جانسار آپ کے ساتھی میدان کربلا دے اندر شہید ہو چکے سن انہاں دیاں بیویاں سوار ہوندیاں نے جس وقت کافرہ دوست یزید کے دربار دے اندروں ملک شام دے اندروں جس وقت نماز نشین دے قیادت دے اندر جس وقت روانہ مدینے پاک وال ہوئے آئے جس وقت چلے قدم یزید بھی نال چلے آئے کافرے نال چلتا جا رہا ہے سیدہ زینب نے ویکھیا ایک کسائی جڑا ہے وہ پھر نو ذبح کرن تو پہلے اس نو پانی پلاتا پیا ہے پانی پھر نو پلا کے بعد ذبح پیا کردا ہے سیدہ زینب نے فرمایا یزیدا بے ماناؤ اجر ذرا غور نال دے سے کسائی پھر نو ذبح کرن تو پہلے پانی پلا رہا ہے اس کو پار ذبح پیا کردا ہے اور ظالما تو میرے ویر حسین نو دل دل پیاسیاں رکھ کے میدان کربلا دے اندر شہید کروایا ہے اور ظالما میرے ویر حسین نو او پھر نالوی کام سمجھے آئی ظالما جس ظالما جدیر کہہ لگا لعنت ہو ابن زیاد ہوتے نہایت مختصر کرنا ملک شام کو قابلہ جس وقت چلتا چلتا آرام کی سر رات دیتا کلویا ہو جس وقت نماز بشیر کہہ لگے حضرت امام زین العابدین مدینہ رسول نو دو رستے جانے پہنے ایک رستہ سیدھا مدینے پہ آ جاتا ہے دوسرا رستہ جیڑا کربلا ول جاتا پہ آئے کربلا ولو پھر سیدھا مدینے پاک جا رہا ہے نماز بشیر کہہ لگاؤ امام زین العابدین دسو مدینے پاک جانا دے کیڑے رستے جانا چاہتے ہو امام زین العابدین نے اپنی بوبو سیدہ زینب نو پوچھ دے نے اماں ذرا دسو دے سائے سیدھا رستہ مدینے جا رہا ہے دوسرا رستہ جیڑا کربلا پہ جا رہا ہے پھر کربلا تو پھر سیدھا مدینے جائے گا بوبو جی کیڑے رستے جانا چاہتے ہو سیدہ زینب فرمانیاں نے امام زین العابدین نماز بشیر کو کہو سانو میرے کربلا لے کے چل جس وقت دوستا قابلہ کربلا پہ چلتا پیا چل دیا جو کربلا پہنچے نے شام دے کہنے واپس جدو مدینے پا
واپس لے کے آ رہے سن حضرت امام زین العابدین یزید کے دربار چو اس بے ایمان نے سر واپس کر دیتا تو تاریخی کربلا کی کتابت اندر بات موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین واپس میدان کربلا جدو آئے نا کہ بابا حسین کی قبر و کھول کے سر جڑا نال دفن کر دیتا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان کربلا کے اندر آپ نے قرآن خوانی شروع کر دی قرآن پڑھتے پہلے میدان کربلا کے اندر حضرت سیدہ زینب جس وقت ویر حسین مزار پر نوات گیا نے لوگ عرض کر دیا نے ویر حسین میری بہن سیدہ زینب آئی ملک شام نے قید خانے جو واپس ہوتی پئی یزید دربار جو واپس ہوئی ہوتی ہے مدینے پاک جا رہی ہو ادھر دوستا سیدہ زینب عرض کر دیا نے میرا بڑا حال ویکھ ذرا قبر انور جو آواز ہوندی ہے بہن زینب میں تیرے حال نو جاننا وا میں تیری اکھاں نو جاننا وا صبر کرنا صبر دا دانا نہ چھڈنا ادھر دوستا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ اکھاں تو نبی نے سر اپنے ساتھی نوتیا اوفینو نال لگے جدو میدان کربلا کے اندر پہنچے نے میدان کربلا سے جدو پہنچے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ اپنے ساتھی اتیا اوفینو فرماندے نے مینوں نے فرات دے لے چل میں اوتھے پہلے غسل کرنا وا نواں لباس پالی نواں کپڑے بدلنا وا پھر مینوں امام علی مقام دے روزے تے لے کے چلنا حضرت جابر بن عبداللہ نے غسل کیتا اور کپڑے بدلے امام علی مقام دے روزے تے آ جاندے نے امام علی مقام دے روزے تے آ جاندے نے جابر بن عبداللہ فرماندے اتیا پھر اپنے ساتھی نو میرے کہو کہ میں نبی نہ وا میرا ہاتھ امام علی مقام دی قبر تے رکھ دے گا جدوں جابر بن عبداللہ نے اپنا ہاتھ امام علی مقام دی قبر تے رکھے آئے اج کہندی یا حسین تیرے نانے دا صحابی جابر بن عبداللہ آئے نے اکھاں تو نبی نہ قبر چوں آواز نہیں آئی کوئی جواب نہیں ملیا حضرت جابر بن عبداللہ سے کہتے ہیں یا حسین دیو تیرے نانے دا واسطہ ذرا کو جواب دے دے حسین بولدا کیوں نہیں میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دی قبر انور چوں آواز ہوئی ہے میرے نانے دے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ او میرا بیٹا زین العابدین ملک شام یا کہتا جو واپس بیاؤنگا میری مشیرہ سیدہ زینب ہوتی آپے اور میں دے بازار پار نکلا دے قبر چھو نکلیا دے قیامت آ جاویں گے بازار میں زندہ ہوگا میں اپنے گھر والے دا خود استقبال کر لیتا میں اپنے گھر والے دا خود استقبال کر لیتا ہوں میرے نانے دیا صحابیہ میرے گھر والے دا استقبال کر حضرت جابر بن عبداللہ نے حضرت امام زین العابدین حضرت سیدہ زینب اے دوستا کہنی کافلے اگر واپس آ رہے انہاں دا استقبال کیتا ہے جن دن میدان کربلا دی اندر واپسی دے حضرت سیدہ زینب حضرت امام زین العابدین دیگر دوستا آپ دے گھر والے آپ دے ساتھی میدان کربلا دی اندر 3 دن قرآن کی تلاوت کر دے رہے شہداء کربلا مثال ثواب کر دے رہے آخرکار اس وقت کربلا جو قابلہ مدینے پاک روانہ ہون لگا اور امام علی مقام دی بیوی حضرت رباب کہہ لگی اور زینب میں میدان کربلا جو واپس مدینے نہیں جانا ہو اے بیڑا امام زین العابدین میں واپس مدینے نہیں جانا ہو میں کربلا دے اندر رہنا ہے امام علی مقام دی زوجہ امام حسین رضی اللہ تعالی دی بیوی رباب میدان کربلا دے اندر رک جاندیاں نے آپ فرماندیاں نے زینب ایک سال تو بعد میں مدینے آواں گے تسی جانا ہے
میرا سلام قبول فرما لو۔ حضرت رباب امام عالی مقام دی مزار پرنوار دے وعدہ کیتا، میرے سیدے تاج میرے آقا میں وعدہ کرنی اپنے نال میں سارے زندگی شاید نہیں پواں گی، سائے تھلے نہیں پواں گی، میں سارے زندگی پانی نہیں پیواں گی۔ میرے امام عالی مقام دے نال آپ دی بیوی جدوں وعدہ کیتا ہے، ایک سال میدان کربلا دے اندر رہیا نے، ایک سال تو بعد جس میدان کربلا چو آپ مدینے پاک پر روانہ ہویا نے، ادھروں قافلہ چلدا چلدا جدوں مدینہ پاک دے حدود دے قریب پہنچے آئے، میرے امام سرابدی فرماتے نے قافلے والوں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، قافلہ روک دیتا گیا ہے، جدوں قافلہ روک دیتا گیا میرے امام سرابدی نے جدوں نبی کریم علیہ السلام دا روزہ مبارک ویکھے آئے، مدینے دیاں پہاڑیاں ویکھیا، مدینے دیاں گلیاں ویکھیا، آپ نے دوست نبی کریم دے صحابے بشیر بن جزر نو بلایا، آپ نے فرمایا تو شاعر ہے، تو تیرا باپ بھی شاعر سے، جا کے مدینے اعلان کر دے جڑا کئی دنوں تو کئی مہینوں تو پہلے ایک قافلہ مدینے پاک تو مکے گیا، مکے تو کربلا گیا، کربلا تو دمشق دے اندر گیا، یزید دے دربار دے اندر گیا، عمر کے شام تو واپس قافلہ آ رہا ہے۔ مدینے والیو جنہیں جنہیں اس قافلے دی زیارت کرنی ہے مدینے تو باہر آ جاؤ، مدینے تو باہر آ جاؤ۔ حضرت امام زین العابدین نے جس وقت بشیر بن جزر نو کے حکم دیتا، جس وقت مدینے پاک گیا ہے، جا کے اس نے اعلان کر دیتا مدینے والیوں چند مہینے پہلے ایک قافلہ مدینے پاک تو روانہ ہویا کربلا دی طرف، وہ قافلہ ملک شام تو دیا ہویا واپس مدینے آ رہا ہے، مدینے دے قریب پہنچ چکے آئے، جنہیں جنہیں اس قافلے والے دی زیارت کرنی ہے زیارت کر لو۔ جدوں بشیر نامی نے اعلان کیتا ہے، مدینے والے نے اعلان سنیا ہے، اے نہیں پتا چلتا آیا کیڑا ہے کیڑا نہیں آیا، اعلان ہی سنیا ہے کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، تے جنہیں جنہیں اس قافلے کی زیارت کرنی زیارت کر لو۔ یہ ہم نہیں پتا چلتا کہ آیا کیڑا ہے تے کیڑا نہیں آیا۔ اعلان سن لیا مدینے والے، مدینے والے ذوق در ذوق مدینے چوں باہر نکلے کہ اس قافلے کی زیارت ہی ذرا کریے۔ جس وقت قافلے کی زیارت کریے، اس بیمار سغرالیاں سہیلیاں انہاں نے بھی اعلان سنیا، سیدہ سغرا دے گھر جاندیاں نے، جا کے کہندیاں نے باجی سغرا اعلان سنیا ہے، کہہ لگی ہاں میں اعلان سنیا ہے، چند مہینے پہلے قافلہ ساڈے گھر والیاں دا گیا سی، وہ واپس آ رہا ہے، زیارت کرن واسطے مدینے والے مدینے چوں باہر نکل رہے ہیں۔ سیدہ سغرا نو شاہ چڑھ گئے، اپنے گھر دے اندر جھاڑو پھیر دی پئی ہے، اپنے گھر نو صاف کر دی پئی ہے، میرا بابا حسین آ رہا ہے، میرا ویر علی اکبر آ رہا ہے، میرا بھائی علی اصغر آ رہا ہے، میرے بھائی آقا محمد آ رہے ہیں، میرا چاچو عباس آ رہا ہے۔ سیدہ سغرا نے جدو اپنے گھر کو صاف کیتا، چار بھائیاں مختلف رکھ دیا، اتنے چادراں بچھا دتیاں۔ سیدہ سغرا فرماندیاں نے اپنی سہیلیاں نو، میں اپنے ابو حسین ویسے چار پائی دے سیدہ سغرا فرماندیاں اپنی سہیلیاں نو، میں چار پائی دے
काफले वालियां ते नजर पई सैयदा सुगरा तौर के बेगनी अबू ज़ैनब नजर आ जादियां ने पीर ज़ैनुल आबिदीन नजर आ जांदे ने सैयदा सकीना नजर आ जादियां ने या सुगरा अपने बोबो ज़ैनब दे गले नाल लग गए बाबा विच बाबा पा के करो कतार रोदी है भाई अनका दिए बोबो कली आई है मेरा वीर अकबर किथे कली आ गई है मेरा वीर असगर किथे मेरा चाचू अब्बास किथे और सैयदा ज़ैनब दिया काजू आंसू आ गए रो के फरमाती है सुगरा सबर कर तेरा वीर अकबर शहीद हो गए ने तेरा वीर असगर में शहीद हो गए ने तेरा चाचू अब्बास में शहीद हो गए ने आखिर तेरा बाबा हुसैन नाने दे दीन तो अपनी जान भी कुर्बान कर गए सैयदा सुगरा जदों अपने बुको ना कलावा छड़े आए पीर ज़ैनुल आबिदीन दे सीने दा सीना लाया रो के कहने लगियां हम भाई जान किथे मेरा वीर अकबर भाई ज़ैनुल आबिदीन कल्ले आ गए हो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहनों सीने ना लाया सिर दे जदों अपना हाथ रखा प्यार देता फरमाया नी सुगरा सबर कर जेड़े जिन्हों भी नाल लैके गया सो नाने दे देन तो जाना कुर्बान कर दे दे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सैयदा सुगरा को दिलासा देता निहायत मुख्तसर करना काफिला इस वक्त चलता मदीने पाक पहुंचा काफिला घर जाने बजाय पहले मदीने पाक के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक से काफिला पहुंचे मुकम्मल काफिला मुल्क शाम को जरा वापस आया नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक से पहुंचा सलाम अर्ज़ कीता सैयदा ज़ैनब ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सैयदा सकीना दिगर कैदी मुल्क शाम में सर वापस मदीने आए हज़ूर अलैहिस्सलाम ने रोज़े पाक से सलाम कीता सैयदा ज़ैनब अर्ज़ कर दे नाना जी तेरे दीन के खातिर मैं अपना सब कुछ कुर्बान करवा के वापस मदीने आ चुकी हूं नबी अलैहिस्सलाम ने रोज़े पाक से काफिले वाले सलाम करके फिर मदीने पाक के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के अंदर गए हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मज़ार पुरनवार दे सैयदा ज़ैनब ने सलाम अर्ज़ कीता अम्मी जान पीर हुसैन को नाल लेके गई सां अपने बच्चों को नाल लेके गई सां नाने दे दीन तो सारे कुर्बान करवा के वापस मदीने आ चुकी हूं मदीने पाक का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के अंदर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की कब्र मुबारक है जन्नतुल बकी के अंदर हज़रत इमाम हसन की कब्र मुबारक मौजूद है जन्नतुल बकी के अंदर हज़रत हलीमा सादी की कब्र मुबारक मौजूद है कुर्बान जावा सैयदा ज़ैनब के हौसले तो मां की कब्र दे आखिरी सलाम करके जन्नतुल बकी तो जिस वक्त काफिला बाहर निकला सारे काफिले वाले अपने अपने घर के अंदर चले गए हज़रत सैयदा ज़ैनब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नवाब बिन बशीर की क़यादत अंदर काफिला मुल्क शाम को यजीद के दरबार चो मदीना पाक इस वक्त पहुंचा खलीफत के नाल हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नवाब बिन बशीर को बुलाया उसका शुक्रिया अदा किया ताकि तोहफे तायब भी पेश की दे नवाब बिन बशीर कहने लगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैंने दौलत नहीं चाहिए मेरी आखिरत वास्ते दुआ फरमा दो रब मुझे जन्नत अता फरमा दे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने शुक्रिया अदा किया कि ए नवाब बशीर साहब रसूल से
تو ساری بڑی حوصلہ افزائی کی تھی خریقت دلالے کاملہ مدینہ پاک پہنچایا ہی اسی طرح شکریہ ادا کرنے نمان بشیر نے عرض کی تھی حضور میرے آخرت واسطے دنیا واسطے جی زندگی باقی ہے دعا فرماؤ کہ اللہ پاک میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت امام زین العابدین فرمایا نمان بشیر اسی تیرے ایتھے بھی حامیت جتنی دیر تک زندگی ہے آخرت دے اندر بھی اسی طرح ساتھ دے کے تیروں نال لے کے جنت دے اندر جاواں گے کیوں تو آل نبی اولاد علی دے نال بیان کرنے والا نمان بشیر جس مدینے پاک کافلہ پہنچا کے واپس خلیے دلال یزید کے دربار کے اندر پہنچ گیا اس نے ساری رپورٹ پیش کی تھی دعا ہے اللہ پاک میری تمہاری حاضری قبول و منظور فرمائے سارے کافر والے اپنے اپنے گھر کے اندر تشریف لائے گے انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ مبارک کہ حضرت امام زین العابدین کی شان کے اندر بیان کرے گا کیونکہ سجدہ دے وچوں کلے حضرت امام زین العابدین بچے سن حضرت امام زین العابدین دی نسل تو اگے سیدہ دا سلسلہ چلیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک دی حضرت امام زین العابدین دی شان بیان کرے گا کیونکہ مسلسل شہدائے کربلا دی یاد کے اندر بیان کر دیا آج 8واں جمعہ مبارک ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلا جڑا وہ 9واں ہو جائے گا اب وہ پھر ملاد شریف شروع ہو جائے گا